السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو یہ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ ہماری پریپریشن آف سینئرٹی لسٹ کے حوالے سے ہے۔ کافی سارے اساتذہ کرام جو ہیں وہ اس میں ہے کہ ہماری سینئرٹی لسٹ جو ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں بنائی گئی، اور اس حوالے سے کافی ساری شکایتیں بھی ہیں، اور یہ شکایتیں جتنی بھی ہوں گی آپ کی، یہ آپ کے متعلقہ ڈی او آفیسز میں جمع ہوں گی۔ تو ابھی اسی حوالے سے ایک لیٹر آیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے لیٹر اوپن کر دیتا ہوں۔ یہ لیٹر آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، جس میں پریپریشن آف سینئرٹی لسٹ کے حوالے سے ایک لیٹر جاری کیا گیا تھا۔ ہمارے سیکشن آفیسر ہیں SC3 ہارون اختر صاحب، ان کی طرف سے یہ لیٹر جاری کیا گیا، اور اس لیٹر کو ایشو کرنے کی وجوہات کیا ہیں اور یہ کیوں ایشو کیا گیا ہے، اس کے اوپر ہم لوگ آج بات کریں گے، اور اس لیٹر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے رولز کیا کہتے ہیں، ہمارے لاز کیا کہتے ہیں۔ جو ہمارا ایک ایکٹ بنا ہوا ہے 1974 کا، پنجاب سول سرونٹ ایکٹ 1974 کا، اس کے حال ہی میں ایک جو سینئرٹی لسٹ تمام CEOs سے HRMS پر لی گئی ہیں کہ کس ڈسٹرکٹ کی کس کیٹیگری کی کتنی کس حساب سے سینئرٹی بنی ہے، تو تمام CEOs کو انہوں نے ایک وضاحتی لیٹر جو ہے وہ جاری کیا ہے کہ آپ کے اتنے فگر تھے، آپ کے اتنے فگر اپڈیٹ ہوئے ہیں اور باقی کیوں نہیں ہوئے۔ کچھ ڈسٹرکٹس کی تو بالکل ہی زیرو تھیں، تو CEOs نے جو جواب دیا ہے، موسٹلی CEOs نے وہ سیم جواب دیا ہے کہ ڈسٹرکٹ میں جو سینئرٹی ہیں وہ چیلنج کی گئی ہیں، PST میں کیسز ہیں، ہائی کورٹ میں کیسز ہیں، ڈپارٹمنٹل اپیلیں چل رہی ہیں، اس وجہ سے نہ ہی نوٹیفائڈ سینئرٹی کی گئی ہے اور نہ ہی اسے اپڈیٹ کیا گیا ہے۔ تو جب یہ فگر دیکھے ہیں تو گورنمنٹ نے انسٹرکشنز جاری کیے ہیں کہ فلاں فلاں جو رولز ہیں پنجاب سول سرونٹ 1974 کے سیکشن 7 رول 8(1) اور 8(2) کا، یہ یہاں پہ حوالہ بھی دیا ہوا ہے، یہ سیکشن 7 آف دا پنجاب سول سرونٹ ایکٹ 1974 ریڈ ود رول 8(1) اینڈ 8(2). تو اس کو فالو کیا جائے، یہ انسٹرکشنز اوپر سے آئی ہیں۔ اب یہ رولز ہیں کیا؟ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے بھی تھا لیکن اس کو فالو نہیں کیا جا رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ڈسٹرکٹس نے ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ پر بنائی ہوئی ہیں، جو کہ بنانی بھی چاہیے تھی، ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ کے اوپر ہی بنانی چاہیے تھے، لیکن کچھ ڈسٹرکٹس جو ہیں انہوں نے ڈیٹ آف جوائننگ پر بنائی ہیں، جو کہ بالکل ہی غلط ہے۔ 2001 سے پہلے تو تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں مختلف پریکٹسز چلتی رہی ہیں، کورٹس کے ڈیسیژن بھی ہیں کہ ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ کے اوپر بنائی جائے، مگر اس پر عمل نہیں کیا جا سکا۔ تو ایک لامتناہی کورٹ کیسز کا جو سلسلہ تھا وہ جاری تھا۔ اسی سے بچنے کے لیے یہ آن لائن سینئرٹی کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا ہے۔ اس سینئرٹی کے دو موڈز کو نظر رکھا جاتا ہے سینئرٹی میں، ایک تو ہوتا ہے کہ انیشل اپوائنٹمنٹ کو، اور دوسرا پروموشن کو۔ اب جو سینئرٹی لسٹ بنے گی، اس میں ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ کو دیکھا جائے گا۔ اگر ایک ہی ڈیٹ میں 40-50 آرڈر ہوئے ہیں تو اس کی سینئرٹی اس آرڈر میں جو سیکوینس کا سیریل ہوگا اس کے مطابق بنائی جائے گی۔ اگر وہ نہیں ہے تو ایک ہی ڈیٹ میں 70-80 آرڈر ہوئے ہیں تو ان کے میرٹ نمبر جو ہوتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، تاکہ اس کی جوائننگ جو ہے وہ چاہے بعد میں ہی کیوں نہ ہوئی ہو، اس کا جو میرٹ نمبر ہوگا اسی کو ہی دیکھا جائے گا۔ اگر ایک ہی ڈیٹ میں اپوائنٹمنٹ بھی ہوئی ہے اور پروموشن بھی ہوئی ہے، مثال کے طور پر ایک بندے کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے، دوسرے کی پروموشن ہو رہی ہے، تو اس سلسلے میں پھر ہم جو سینئرٹی میں کس کو دیکھا جائے گا، تو اس میں جو پروموٹی ہے اس کو پریفرنس دی جاتی ہے۔ ایجوکیٹرز کے حوالے سے ایسا ہے کہ سینئرٹی پہلے بن چکی ہے، بے شک اس کے میرٹ نمبر یا سیکوینس کا سیریل نمبر جو ہے اس پر بنی ہے، تو کچھ ایجوکیٹرز ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی BEd نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ ریگولر 1 سال بعد ہوتے ہیں، تو جب اس کی سینئرٹی بنائی جائے گی تو وہ اسی جگہ پر سٹینڈ کرے گی جو اس کے ساتھ بھرتی ہوئے تھے، اس کا جو میرٹ نمبر تھا اسی کے ساتھ ہی وہ سٹینڈ کرے گا۔ مثال کے طور پر 2010 میں 15 بندے جو ہیں وہ بھرتی ہوئے تھے، تو اس میں سے 2 BEd یا کسی اور وجہ سے ریگولر نہیں ہو سکی، تو دوسروں کی سینئرٹی تو بن گئی، تو جب یہ 2 بندے جو ہیں جو ریگولر نہیں ہو پائے تھے ریگولر ہوں گے، تو 2010 میں جہاں پر ان کا میرٹ نمبر تھا یا جو سیکوینس میں جہاں جو بھی ان کا سیریل تھا، تو وہیں سے ہی ان کو سینئرٹی میں شامل کیا جائے گا۔
2009 کے بعد سس پہ جو پروموشنز ہو رہی ہیں اس میں بھی یہی قانون لاگو کیا گیا کہ جب وہ ٹیگ ہو جاتے ہیں تو جو بندے اپنی پروموشن لے جاتے ہیں وہ جوائننگ بھی ان کی ہوتی جاتی ہے، مگر جب بعد میں اسی بیچ کے اساتذہ 5 یا 6 مہینے بعد یا سال بعد پروموٹ ہوتے ہیں تو اس کی ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ وہی ہوتی ہے جو ٹیگنگ کی بھی ہوتی ہے، اور جو منٹس آف میٹنگ میں سیریل نمبر پر ہوتا ہے وہی ایڈ ہوتی ہے۔ ٹیچر پھر اپلیکیشن دے دیتے ہیں کہ جی ہماری سس پروفائل میں ڈیٹ آف جوائننگ یا ڈیٹ آف پروموشن جو ہے وہ غلط ہے، اس کو درست کیا جائے۔ وہ ایڈیٹیبل بھی نہیں ہوتی، کیونکہ جو منٹس آف میٹنگ ہوتے ہیں اسی کی ڈیٹ لکھی جاتی ہے، اسی کی ٹیگنگ میں اس کا جو پروموشن سیریل ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ تو بے شک وہ بندے 5-6 مہینے بعد جوائننگ ان کی ہوتی ہے، مگر اس کی ڈیٹ آف پروموشن تو وہی ہوگی جو اس ٹیگنگ میں ہوگی جس میں وہ منٹس آف میٹنگ جاری ہوئے تھے، اور جو سیریل ہوگا وہی ہوگا۔ جو اکا دکا ایجوکیٹرز ریگولر ہو رہے ہیں اور بعد میں وہ اپنی جگہ پر جب جائیں گے تو ٹیچرز کہتے ہیں جی اس کی سینیارٹی چینج ہوگی، تو وہ غلط ہے۔ سینیارٹی چینج نہیں کہلائے گی، بلکہ وہ تو اس کا رائٹ تھا، کیونکہ وہ ریگولر نہیں ہوئے تھے تو اسے اس کی پراپر جگہ پر ہی ایڈ کیا جائے گا۔ جب وہ ریگولر ہوں گے تو وہ اسی سینیارٹی میں رکھے جائیں گے جس میں وہ پچھلے جو 5-6 مہینے پہلے ٹیچرز پرموٹ ہوئے تھے۔ تو اس لیٹر میں جو ہے وہ 30/6/2022 تک تمام سی اوز کو ایک سرٹیفکیٹ بھی مانگا گیا ہے کہ یہ جو رولز ہیں جس پر سختی سے عمل درآمد بھی کیا جا رہا ہے، اور کوئی بھی ٹیچر اپنی سینیارٹی اور اس رولز کے مطابق جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ پروموٹ نہیں ہوا جی۔ تو اگر آپ میں سے کسی بھی ٹیچر کو اپنی سینیارٹی اس رول کے مطابق چیک کرنی ہو تو وہ اپنے متعلقہ جو ان کا آفس ہے وہاں سے چیک کر سکتا ہے، اگر غلط ہے تو وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو اپیل کر سکتا ہے۔ یہ اس وقت کی اپڈیٹ تھی، اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو اس لیٹر کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ کس طرح سے آپ لوگوں نے یہ آپ کی سینیارٹی جو ہے وہ بنائی جائے گی۔ تو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔